قبلہ مفتی حسن نوید صاحب، یہ اسی کلام کو تو پہلا شعر انہوں نے پڑھا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق، عشق، عقیدت، اس میں کیسے ایک بیلنس رکھا جائے کہ یہ مجھ جیسے ایک عاصی کو، ایک خطا کار کو، ایک گناہ گار کو ایک طرف بہت مایوس بھی نہ ہونے دیں کہ نہیں آقا ہے، شفاعت کا سامان ہے انشاءاللہ، اور دوسری طرف بے باک بھی نہ کر دیں کہ جی شفاعت ہے پھر تو ٹھیک ہے، اب تو سرٹیفکیٹ ہے، اللہ نہ کرے مطلب جو کرنا ہے کرو۔ یہ کیسے، یہ بیلنس کیسے اچیو ہو، یہ بات سمجھائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ پہلی بات تو ہے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ہے نا، ما کان لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا در آں حالے کے محبوب تم ان میں جلوہ فرما ہو۔ یعنی یہ اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے، یہ اعلان خداوندی ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ ان کافروں کو عذاب نہ دے کہ محبوب جب تک تم ان میں تشریف فرماؤ۔ تو جو امت ہے، جو ماننے والے ہیں، ان کے لیے تو بدرجہ اولا یہ بشارت ہے، اور اسی لیے کہا نا انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست۔ تو یہ حضور جان عالم علیہ السلام کا شرف ہے، ان کا اعزاز ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن اب جو ہے بطور امتی ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے ہی ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ جنہیں اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، جن کو یہ بشارت دی ہے کہ جب تک وہ جلوہ فرما رہے ہیں تو اللہ کافروں سے، باغیوں سے عذاب مؤخر رکھے، اللہ جنہیں یہ اعزاز دیا وہی یہ اللہ کے حکم سے بتا رہے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، کہ یعنی نہ تو بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے، اور نہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا، نہ ہی بندے کو جو ہے وہ بے خوف ہونا ہے۔ یہ ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے۔ کتب کلامیہ جو ہے نا، وہ کتابیں جو علم العقیدہ والکلام پر لکھی گئی ہیں، ان میں باقاعدہ یہ مسئلہ لکھا جاتا ہے الیاس من اللہ کفر والامن من اللہ کفر، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے، اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو قطعی طور پر محفوظ سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ یعنی یہ دونوں جو ہے وہ انتہائیں ہیں، ہم نے اس انتہا سے بھی بچنا ہے اور اس انتہا سے بچنا ہے۔ الاعتدال حلیۃ الرجال، اعتدال مردوں کا زیور ہے، ہر معاملے میں ہمیں اعتدال ملوز رکھنا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام یہ اہل توسط و اعتدال کے سردار ہیں، اور امتی کو اہل توسط و اعتدال ہی میں سے ہونا ہے۔ تو اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ افکار میں، نظریات میں، اقوال میں، افعال میں، ان احوال میں، ان تمام ہی چیزوں میں اعتدال کو ملوز رکھنا ہے۔ تو اعتدال کا تقاضا یہی ہے کہ نہ تو ہم نے مایوس ہونا ہے اللہ کی رحمت سے، اور نہ ہی ہمیں بے خوف ہونا ہے کہ یہ وہ ہستی کہ جنہوں نے یہ شفاعت فرمانی ہے، جنہوں نے فرمایا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ خود ان کا اپنا طرز عمل کیا تھا، آپ ذرا ان کی سیرت اٹھائیے، مبارک سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ اسی لیے ہم بار بار مطالعہ سیرت کی ترغیب دلاتے ہیں، کل بھی ہم نے اسی لیے ذکر کیا تھا۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام کی سیرت پڑھیے اور کتب احادیث کو اٹھائیے، جو مستند ذخیرہ ہے حدیث کا، اس میں کیا بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا احوال کیا بیان ہو رہا ہے۔ وہ جنہیں یہ شفاعت کا منصب دیا گیا ہے، جو محبوب خدا بن کر آئے ہیں، ابھی انہوں نے پڑھا نا حبیب خدا بن کر آئے، جن کا یہ اعزاز ہے، وہ خود کسی آن غفلت نہیں برت رہے، ہر آن اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اور جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ حضور آپ کے صدقے تو اللہ نے اگلوں پچھلوں کے جرم معاف کر دیے ہیں، آپ اتنا، تو انہوں نے کیا فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ یعنی جتنا اللہ کا احسان بڑھتا جائے اتنا ہی بندے کی نیاز مندی بڑھتی چلی جائے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر بندے کے پاس کچھ آ جاتا ہے، دینی کمال مل جائے یا دنیاوی کمال مل جائے، آدمی میں رعونت آ جاتی ہے، جبکہ وہاں کیا ہے، تعلیم کیا ہے کہ جو بھی نعمت ہو اللہ کی طرف سے، جو احسان ہو، جتنا احسان اللہ کے بڑھتے چلے جائیں، بندے کا سر اتنا ہی اللہ کے حضور تشکر کے جذبات سے جھکتا چلا جائے۔ کبھی دینی کمال بھی رعونت کا باعث بن جاتا ہے، دینی کمال بھی رعونت کا باعث بن جاتا ہے، اور اس کے لیے شیطان اپنا کام دکھاتا ہے۔ بالکل، شیطان تو سب پہ ہی جب حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اور باقاعدہ یہ تو عالم کے لیے مثالیں بھی دی گئی ہیں نا، کہ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرے اور جس سے لوگ فائدہ
فائدہ اٹھائیں، اس کی مثال کیا بیان ہوئی، دوسرے کی فرق تو کیا گیا، ڈفریشیٹ تو کیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دینی کمال یا دینی منصب ہے وہ بھی بہرحال اس کے اندر بھی امتحان کا پہلو ہے، آزمائش ہے جن کہ کے اللہ رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، حسنات الابراری سیئات المقربین، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، تو یہ دینی طور پر بھی ہے، کبھی دے کے ادھر بھی آزمایا جاتا ہے۔ یہاں بھی جانچ ہوتی ہے کہ بندہ شکر گزار بنتا ہے یا تکبر سے اس کا سینہ پھول جاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے، سر کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، جب عبادت کیا کرتے تھے، یہ حال بھی کتب سیرت میں بھی اور حدیث میں بھی بیان ہوا کہ آپ کے سینہ اقدس سے ایسی آواز آتی تھی جیسی آواز ہانڈی جوش مارتی ہے تو اس سے آتی ہے۔ یہ مستند حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، ضعیف روایت نہیں، مستند حدیث میں عبداللہ بن شخیر کی روایت ہے، اس کے اندر بیان ہوا۔ تو یہ خوف خدا کا عالم ہے، تو جنہوں نے شفاعت کرنی ہے ان کی عبادت کا یہ عالم ہے، عبادت خوف کا خدا عالم کا یہ ہے، خوف خدا کا عالم یہ ہے، تو جنہوں نے شفاعت کروانی ہے، حاصل کرنی ہے، تو ان کی عبادت کا عالم ہوتے پھریں بے باک نہیں ہونا چاہیے، ان کی عبادت کا عالم تو اور زیادہ وہ نکھرا ہوا ہونا چاہیے، ان کی اسوہ کی روشنی۔ بھائی کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔